ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید کی آخری دو صورتیں یہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ ان کو نازل فرمایا، اتارا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بنو اسماعیل میں سے بھیجا ہے. آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہودی بنو اسحاق میں سے ہیں. آخری پیغمبر جب مبعوث ہوئے لیکن ان کی تمنا کے خلاف ہو گیا. وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی بنو اسحاق میں سے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں سے بھیج دیے. اب یہودیوں کو جو حسد پیدا ہوا، وہ حسد اتنا زیادہ تھا، حسد کی آگ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی، تو طرح طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. ایک سازش یہ بھی کی کہ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم. اس نے دیکھا کہ اور تو کچھ ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسلام کی، صحابہ کی ترقی وہ دن بدن بڑھ رہی تھی، اسلام کو عروج ہو رہا تھا، اسلام ترقی کر رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ دشمن کب چین سے بیٹھ سکتا ہے، یہودی کب آرام سے بیٹھ سکتے تھے. تو طرح طرح کی سازش کرنے کے باوجود ان کو یہ موقع نہ ملا کہ اسلام کی ترقی کو روک سکیں. تو ایک سازش یہ کی انہوں نے کہ لبید بن عاصم جو یہودی تھا، وہ اور اس کی بیٹیاں، ماں باپ کا اولاد پہ اثر ہوتا ہے. اگر ماں باپ اچھے ہیں اور نیک ہیں تو ان کی نیکی کا اولاد پر اثر ہوتا ہے. اگر ماں باپ اچھے نہ ہوں تو اولاد پہ بھی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے. تو یہی قصہ یہاں پیش آیا کہ لبید یہودی خود جادوگر تھا. اب باپ جادوگر ہو تو جو بیٹیاں ہیں انہوں نے تو اپنے باپ کو دیکھ کر باپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے. جیسے باپ جادوگر ہے تو اس کی بنات، اس کی بیٹیاں وہ بھی جادوگر. انہوں نے ایک بچہ تھا تو وہ یہودی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. اس بچے کو انہوں نے پھسلایا، وہ نہ سمجھتا. اس کو کہا کہ تم خدمت کرتے ہو، جاتے آتے رہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. ان کے بال، وہ کنگھا جو کرتے ہیں، کہیں بال کو ٹوٹا ہوا ہو تو وہ بال لے آنا، کنگھا لے آنا، اور یہ ہمیں ضرورت ہے، اور پتہ بھی نہ چلے. اس نے کنگھا منگوا لیا آپ علیہ السلام کا اس بچے کے ذریعے، اور آپ علیہ السلام کے جو کنگھا کرتے وقت بال ٹوٹتے تھے اکا دکا، تو وہ بال بھی اس نے منگوا لیا. اور اس نے گندے کلمات، خبیث کلمات، جادو کے کلمات. یہ جو جادو ہوتا ہے، جب تک آدمی ایمان والا ہو، نماز والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایسا بندہ جادوگر نہیں بن سکتا. جادوگر بننے کے لیے انسان کو نجس ہونا پڑتا ہے، گندا ہونا پڑتا ہے، کپڑے
خراب، جتنا بندہ زیادہ گندا ہوگا اتنا اس کا جادو مضبوط ہوگا. یہ دنیا کا اصول ہے. یہودی اس کا تو ایمان ہی نہیں تھا، چاہے کہ وہ پاکیزہ ہو، اس کا عقیدہ بھی خراب، اس کا باطن بھی خراب، اس کا دل بھی خراب. تو ایسے لوگوں کا جو جادو ہے وہ یہودیوں کا جادو مضبوط جادو تھا. اور یہودیوں سے ایک فرقہ نکلا ہوا ہے آج بھی، ان کا جو جادو ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے. تو جتنے انسان گندے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پکے جادوگر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں مختصر. جمعہ پڑھا کے میں فارغ ہوا، ایک نوجوان میرے پاس آیا. اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے علیحدہ بات کرنی. میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے مجھے ملتان کا ایک علاقہ بتایا. اس نے کہا کہ وہاں ایک بابا ہے. اس نے مجھے کہا، کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے پاس علم ہے، میں تجھے علم سکھا. میں نے اس سے سیکھنا شروع کر دیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس جادو ہے، یہ مجھے جادو سکھا رہا. کہتے ہیں میں آتا جاتا رہا اس کے پاس. ایک دن اس نے کہا کہ اب یہ جو میرا علم ہے، یہ جادو ہے، یہ اس وقت کام کرے گا جب تو میری شرط پوری کرے گا. کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا شرط ہے؟ استغفر اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. اس نوجوان نے مجھے کہا، اس نے کہا کسی لڑکی سے زنا کر، پھر میرا علم اثر کرے گا. میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے، جتنا بندہ گندا ہوگا اتنا بڑا جادوگر ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، اب مجھے ڈر لگا ہے تو میں نے سوچا آپ سے مشورہ کروں. میں نے کہا تو نے دونوں کام غلط کیے ہیں. ایک کام تو نے جادو سیکھا، یہ غلط کیا. دوسرا کسی کی عزت کو تار تار کیا، تو نے یہ غلط کیا. میں نے کہا توبہ کر ورنہ ایمان سے بھی چلا جائے گا. اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوا. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ واپس آ گیا اور اس نے توبہ کر لی ہے. اور لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں بابا جی پہنچا ہوا ہے، دھونیاں زعفران کاغذ چلائے جا رہے ہیں، یہ پہنچا ہوا بابا ہے. خود بھی جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں. تو اب ذرا مقصد کی بات کی طرف آئیں. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لبید یہودی اور اس کی بیٹیاں، انہوں نے کنگھے پر آپ علیہ السلام کے بالوں پر اور ایک تانت، ایک دھاگا لیا. اس دھاگے میں انہوں نے گرے باندھی 11. ہر گرے پر وہ اس کی بیٹیاں دم کرتی گئیں، جادو کے گندے کلمات پڑھتی گئیں، اور ہر گرے میں انہوں نے سوئی کو گھسا دیا. 11 گرے 11 سوئیاں. یہ جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے، تو اس غلاف کے اندر یہ چیزیں بند کر کے انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک کنواں، بنو زرع قبیلہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا، اس قبیلے کے اندر وہ جو کنواں تھا یہودیوں کا کنواں تھا، اس کنویں کے اندر یہ چیزیں انہوں نے ڈال دی. اور انہوں نے کیا کیا، ایک پتھر ہوتا ہے جو کنویں کے نیچے اندر موجود ہوتا ہے سب سے آخر میں، اس چٹان اور پتھر کے بھی نیچے گھسا دی تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر پر جادو کا اثر کیسے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جادو کا اثر ہو جانا امور طبعیہ میں سے ہے، اور انسان کی طبعیت پر اثر بخار ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، سر میں درد، اس کا اثر بھی یہی ہوا، لیکن اثر زیادہ نہیں ہوا. انہوں نے جادو اپنا زور لگا کے کیا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا کتنا؟ ہلکا سا اثر. وہ کیا ہوا؟ دنیاوی کاموں کے بارے میں آپ علیہ السلام کو خیال ہوتا تھا یہ کام میں نے کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے ابھی کیا نہیں ہوتا تھا. اتنا سا اثر پڑا. باقی اللہ کے دین کے پہنچانے میں وہ چونکہ اللہ نے خود حفاظت کی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. چنانچہ آپ جب دین بیان کرتے تھے اس وقت جادو کا کوئی اثر بھی، دین کا مسئلہ بیان کرتے تو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ایک ہلکا سا اثر ہوا. لیکن پھر بھی آپ بتائیں کہ طبیعت پر تھوڑا سا بھی اثر ہو تو اثر محسوس تو ہوتا ہے نا. یہ کتنے مہینے رہا؟ کہتے 6 اشہر، 6 مہینے رہا یہ اثر. ہلکا سا اثر بھی 6 مہینے رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو ختم کیسے کیا؟ آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کس سے دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ تو مجھے شفا عطا فرما. مجھے حیرت ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے کیا عطا فرما؟ شفا. یہ لگا ہوا ہے بابوں کے پیچھے، یہ لگا ہوا ہے عاملوں کے پیچھے، یہ لگا ہوا ہے دھونیوں کے پیچھے، یہ لگا ہوا ہے جادوگروں کے پیچھے. آپ کو کوئی باتیں سمجھ آ رہی؟ یہ لگا ہوا ہے زعفران کے پیچھے، یہ لگا ہوا ہے کالے
بکرے اور کالے مرغے کے خون کے پیچھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ان چکروں میں لگا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، جو کالا بکرا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، جو آپ کے پاس کالے مرغے کے پیسے ہیں، تو کیا آپ یہ کسی غریب کو صدقہ نہیں کر سکتے؟ اگر صدقہ کر دیں میرا رب آپ کی بلا کو ویسے ٹال دے گا۔ مجھے بتائیں کہ بلا جو ٹلتی ہے وہ صدقے سے ٹلتی ہے، حدیث میں موجود ہے نا، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر مصیبت نہ آئی ہو اور بندہ صدقہ کرے، اللہ مصیبت آنے نہیں دیتا، اور اگر مصیبت آ چکی ہو اور بندہ صدقہ کر دے، اللہ اس مصیبت کو ختم کر دیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات، نبی پاک کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ہٹ کر یہ عامر، یہ بنگالی بابا، جادوگر، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام پر یہ اثر کتنے مہینے رہا؟ 6 مہینے۔ پھر آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک آپ علیہ السلام کے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک آپ علیہ السلام کی پائنتی کی طرف۔ تو جو سرہانے والا تھا اس نے پوچھا ان کو کیا ہو گیا ہے، محمد مصطفیٰ کو کیا ہے صلی اللہ، تو اس پائنتی والے فرشتے نے کہا ان پر جادو ہے، سحر ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کس نے کیا؟ لبید اور اس کی بیٹیوں نے کیا۔ اچھا کس چیز میں کیا؟ وہ دھاگے میں کیا، وہ کنگھے میں کیا، وہ بالوں میں کیا۔ اچھا یہ کہاں ہیں یہ چیزیں؟ یہ چیزیں وہ بنو زریق کے کنویں کے اندر ہیں، وہ پتھر کے نیچے ہیں۔ یہ سوال جواب کیوں ہو رہا تھا؟ تاکہ نبی پاک کو معلوم ہو جائے صلی اللہ۔ مجھے آپ بتائیں عالم الغیب کون ہے؟ 6 مہینے تک آپ علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بتایا، آپ کو پتہ نہیں چلا، 6 مہینے کے بعد رب نے بتایا، آپ کو پتہ چل گیا۔ اس لیے عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے خواب سے، تو آپ علیہ السلام نے 3 صحابہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 صحابہ کو بھیجا، جاؤ اور جا کر کنویں سے یہ چیزیں نکال کر آؤ۔ تینوں حضرات گئے اور کنویں کے اندر انہوں نے تحقیق کی، جا کر وہ دیکھا تو پتھر کے نیچے وہ چیزیں پڑی تھی، وہ نکالی، ساری چیزیں نکال کر لے آئے، اور اس کنویں کا جو پانی تھا انہوں نے جادو زور کا کیا تھا، اور کنویں کے پانی کا حشر کیا ہوا؟ ام المومنین کی روایت ہے کہ کنویں کا پانی وہ اتنا سرخ ہو گیا تھا جس طرح کہ مہندی کا رنگ ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی پر جادو کا اثر زیادہ نہیں ہوا، ہلکا سا جو میں نے آپ کو دنیاوی کاموں کے بارے میں عرض کیا وہ اتنا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں دونوں نازل کی، جبریل علیہ السلام جاؤ اور یہ 2 صورتیں میرے نبی پہ نازل کر دو صلی اللہ۔ کون سی 2 صورتیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں کیا کر دو؟ نازل کر دو۔ اور آپ حضرات دیکھیں گے ان دونوں صورتوں کی آیتیں جب آپ دیکھیں گے تو یہ کل بنتی ہیں 11، اور آپ علیہ السلام پھر جب یہ 2 صورتیں لے چکے جبریل علیہ السلام سے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ خود بخود کھلتی گئی ہے۔ ان حلت عقدہ، یعنی آپ کو کھولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو یہ وہ تیز ترین صورتیں ہیں، آخری صورتیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی روایات دال ہیں، اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کیا کہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں، اور خصوصاً ان کے ساتھ تیسری صورت بھی ملا دو، یعنی کون سی؟ سورہ اخلاص۔ صبح شام ان میں سے ہر صورت کو آپ نے پڑھنا ہے 3 بار۔ پڑھنے کے دونوں طریقے بالکل درست ہے، میں عرض کر دوں، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ فلق 1 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دوبارہ شروع کر دیں، پھر تیسری مرتبہ دوبارہ شروع کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ سورۃ الاخلاص 3 دفعہ، سورۃ الفلق 3 دفعہ، اور سورۃ الناس 3 دفعہ، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا یہ صورتیں تکفیک من کل شے، فرمایا ہر شے سے یہ تیری حفاظت کرے گی۔ یہ تینوں صورتیں بندہ کوئی معمول بنا لے، کسی عامل بابے بنگالی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی جادوگر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں آؤ مجھ سے دم کرواؤ اور مجھے پیسے دو، کالے بکرے اور چٹے بکرے کے مرغے شرغے انڈے شنڈے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پابندی تو کرتے نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی اور کو ہم ٹھیکہ دے دیں وہ پڑھتا رہے ہمارے لیے،
لیے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, پڑھنے کی عادت نہیں ہے. آپ خود توجہ فرمائیں, یہ دیکھیں تو صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام تو پڑھتے ہی تھے, لیکن رات کو جب بستر پہ جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک ایک مرتبہ پڑھ کر ان صورتوں کو یعنی دم کر کے پھر آگے جسم کا حصہ اور جہاں تک آپ پیچھے اپنے ہاتھوں کو پھیر سکتے وہاں مل لیتے, پھر دوبارہ پڑھتے تینوں صورتیں, پھر ایسا کرتے, پھر پڑھتے, پھر ایسا کرتے. یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ان صورتوں کے ساتھ کتنی محبت کا فرمایا کرتے تھے. 3 صورتیں. پھر کبھی زندگی بھر آپ پر کسی نے جادو کیا بھی ہوگا تو اس کا کوئی اثر شسر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر جادو کا توڑ ان صورتوں میں رکھا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی مولوی صاحب کو کہیں کیا کہ ہم تجھے جو ہے مہینے کے 500 دیں گے, 1000 دیں گے, تو پڑھتا رہے ہمارے گھر پہ, تو پھونک مارتا رہے, ہمارے گھر میں برکت ہوتی رہے. یہ حالت ہے لوگوں کی. اچھا مردوں کو بخشوانا ہو تو تب بھی مولوی صاحب کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں, خود نہیں پڑھتے, خود اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں نہیں کرتے. میرا بھائی خود دعا کیا کریں, خود پڑھا کریں, خود ان صورتوں کو پڑھیں کہ ان کا اثر ہو, صبح شام اہتمام کریں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آخری 2 صورتیں جب نازل ہوئیں, آپ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آج رات میرے اوپر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں. کون کون سی؟ سورۃ الفلق, سورہ اخلاص الگ نازل ہوئی ہے, اور یہ آخری 2 صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں. آج رات میرے اوپر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں, ان کی مثل یعنی ان جیسی صورتیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان جیسی کا کیا مطلب ہے؟ تعوذ کے بارے میں. تعوذ یعنی پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں آ جانا, حفاظت کے لیے پڑھنا کہ بندہ محفوظ ہو جائے, اللہ حفاظت فرمائے. اس بارے میں ان آخری صورتوں جیسی صورتیں اللہ کے نبی نے فرمایا نہ تو ان جیسی صورتیں تورات میں ہیں, نہ ان جیسی صورتیں انجیل میں ہیں, نہ ان جیسی صورتیں کہ بندہ پڑھے اور اللہ کی حفاظت مل جائے, بندہ محفوظ ہو جائے. تو ان جیسی صورتیں نہ زبور میں ہیں, ایک باقی رہ گیا وہ میں بعد میں ذکر کروں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ آج رات میرے اوپر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں, نہ ان کی مثل تورات میں, نہ انجیل میں, نہ زبور میں. اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد فرما دی ہے, فرمایا پناہ اللہ کی لینے کے بارے میں ان جیسی صورتیں باقی قرآن میں بھی موجود نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی قرآن میں بھی ان جیسی صورتیں پناہ کے بارے میں موجود نہیں ہیں. آپ ان کو پڑھیں, آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اس لیے اہتمام کریں, صبح بھی شام بھی ہر صورت کو کتنی بار پڑھا کریں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.